السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم اور بہت ضروری عنوان اور ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو لے کر پریشان ہیں کہ ہمارے بچے موبائل اور سیل فون کے ایڈکشن کا اور اس کے نشے کی گویا ان کو لت لگ گئی ہے، اس کا شکار ہو گئے۔ تو اسی ٹاپک پر آج ہم آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بات پیش کریں گے اور 10 ایسی ہدایتیں اور 10 ایسے پوائنٹس اور ٹپس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جس کو لے کر ہم اپنے بچوں کو موبائل سے دور کر سکیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ موبائل کا نشہ، اس وقت ہمارا جو عنوان ہے وہ ہمارے بچے اور سیل فون ایڈکشن، لیکن اب یہ ایڈکشن اور نشہ صرف بچوں تک نہیں رہا ہے، بڑوں تک رہا ہے۔ دنیا میں بہت ساری قسم کے نشے ہیں، شراب کا نشہ، پیسے کا نشہ، مال کا نشہ، عزت کا نشہ، کرسی کا نشہ، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ موبائل اور سیل فون کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اس نشے کی لت ہر خاص اور عام، ہر چھوٹے بڑے کو لگتی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال آج کا ہمارا جو وشے ہے، عنوان ہے ہمارے چھوٹے بچے اور موبائل ایڈکشن۔ آج کل ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑا دیا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، تو کھانا کھا لے، دودھ پی لے، اس لیے اس کو موبائل پکڑا دیا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک عام رواج یہ بن چکا ہے کہ جب تک بچے کو موبائل کی اسکرین پر کارٹون نہیں دکھائیں گے، جب تک بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ تو یہ سب لت اور یہ سب عادتیں انتہائی چھوٹی عمر سے، بہت ہی چھوٹے بچوں سے مائیں آج کل شروع کر دے رہی ہے، جو ان بچوں کے لیے بڑا خطرناک، سخت ہانی کارک اور مضر صحت ہے، دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ادب درمیان میں یاد آ گیا کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، رتبے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے عمر میں ان سے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن وہاں پر بھی چھوٹے بچے بڑے لوگ بھی موبائل کی اسکرین پر کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ آپ بڑوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آئے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، بیان میں بیٹھے ہیں، وہاں آپ پرسنلی کام کیوں کر رہے ہیں؟ عمومی مجلس میں خصوصی کام، پرسنلی کام، یہ ادب کے اور مجلس کی تہذیب کے خلاف ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ سیل فون ایڈکشن کا شکار ہو گیا ہے۔ کسی ماہر تجربہ کار سے کسی نے پوچھا کہ ہمارا بچہ اس کا شکار ہو گیا ہے، اس ایڈکشن سے ہم اپنے بچوں کو کیسے چھوڑائیں؟ ہمارا بچہ تو فون چھوڑتا ہی نہیں ہے، تو ہم اس ایڈکشن سے ہمارے بچے کو کیسے بچائیں؟ انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے ایک عجیب سا سوال سامنے والے سے کیا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے بچے کا انکم آف سورس کیا ہے، ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ عجیب سا سوال ہے۔ بچے کا انکم آف سورس کیا ہوگا؟ وہ تو پڑھ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ تھوڑی کہیں بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ تو ظاہر جواب ہے کہ بچے کا کوئی کام نہیں ہے، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو بھائی جب بچے کا کوئی کاروبار نہیں ہے تو اس کے پاس فون آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ ابو جی نے دلا کر دیا، اور اس عمر میں آپ نے دلا کر دیا ہے، گویا آپ نے ایک پلیٹ میں، ایک رکابی میں آگ کا انگارہ اپنے بچے کو پکڑا دیا ہے، اور اب ہم شکایت یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا ہاتھ جل رہا ہے۔ بھائی آپ نے انگارہ پکڑایا ہے تو بچے کا ہاتھ جل کر رہے گا، یہ انگارہ پکڑایا کیوں ہے؟ اس لیے اس کی سب سے پہلی غلطی ماں باپ کی ہے کہ انہوں نے بچے کو غلط عمر میں موبائل پکڑا دیا۔ اس نشے کی لت لگانے کے سب سے پہلے ذمہ دار ماں باپ ہے۔ اگلی بات ہم عرض کریں گے کہ کسی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بچے کو سیل فون اور موبائل کس عمر میں دینا چاہیے؟ حالانکہ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ سوال یہ تھا کہ بچے کو موبائل کس عمر میں دینا چاہیے؟ ماہرین فرماتے کہ ایج وائز اس کی کوئی متعین عمر نہیں ہے، بس
3 باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ موبائل فون کی صحیح معنی میں میرے بچے کو ضرورت ہے یا نہیں، صحیح ضرورت ہے یا نہیں۔ نمبر 1 اس کی ضرورت کو دیکھیں۔ دوسری چیز ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ میرا بچہ میچیور اور سنجیدہ ہو چکا ہے کہ نہیں، اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ ضرورت تو ہے، لیکن ضرورت کے نام پر اگر وہ اس کا مس یوز کرے گا، اپنا بچپنا، اپنا ایمان، اپنی جوانی برباد کرے گا، اپنے نفع نقصان سے وہ واقف نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، تو بھی نہیں دلانا چاہیے۔ نمبر 1 ضرورت۔ نمبر 2 ہم نے اپنے بچے کو اتنا میچیور اور سنجیدہ بنا دیا ہو کہ اس کو بتا دیا جائے کہ اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کی سمجھ میں وہ بات آ چکی ہو۔ اور تیسری بات، اہم بات، ان دونوں باتوں کے بعد اگر ہم نے دلا بھی دیا تو اب مطمئن نہ ہو جائے کہ چلو اب وہ بچہ جانے اور اس کا کام جانے۔ واچ کریں، نگرانی کریں۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے۔ بچے کو آپ کہہ دیں بیٹا موبائل دلائیں گے لیکن آپ کی ہم نگرانی کریں گے، جب چاہیں آپ کا موبائل چیک کریں گے، آپ کے یوٹیوب کی ID میرے فون میں بھی لگی ہوگی، آپ دن بھر میں کیا ویڈیو دیکھو گے، بچی کیا دیکھے گی، ابا اور امی بھی اس کو دیکھ سکیں گے۔ وہ لسٹ ابا امی کو معلوم ہونی چاہیے۔ ضرورت ہو، نفع نقصان بچہ سمجھ چکا ہو، اور تیسرا اس کے بعد مکمل نگرانی کہ کوئی غلط استعمال وہ نہ کرے۔ اس اہتمام کے ساتھ آپ دلا سکتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے تو پھر مت دلاؤ، صحیح معنی میں ضرورت۔ بچہ تو بولے گا ہوم ورک کا کام ہے، اسکول کا کام ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بچوں نے خوب موبائل کمائے تعلیم کے نام پر، اور اس کا بہت نقصان بھی ہوا۔ آج کل تو کیا ہے، ضرورت بھی نہیں ہے لیکن بیٹا تو 8ویں میں فرسٹ آیا، 9th میں فرسٹ آیا، اب لے موبائل، انعام کے طور پر، پرائز کے طور پر، برتھ ڈے گفٹ کے نام پر، فلاں نام پر ماں باپ خود ہدیے میں موبائل دے رہے ہیں۔ ارے بھائی ایسی چیز ہدیے میں دو جو اس وقت بچے کے کام کی ہو، نہ کہ نقصان کی ہو۔ تو موبائل بچوں کو دلانے میں ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اب آئیے اصل علاج پر، وہ 10 پوائنٹس ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جن 10 باتوں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو موبائل فون سے دور کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض بچے تو بہت چھوٹے ہیں، چند مہینوں کے بچوں کو بھی اب تو موبائل پکڑا دیا گیا ہے، اور بعض بچے جیسے 12-15 سال بڑی عمر کے ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 10 پوائنٹ میں سب سے پہلی بات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے موبائل سے دور ہو جائیں تو ماں باپ کو شروعات اپنی ذات سے کرنی پڑے گی۔ اس کے استعمال کو لیمیٹڈ اور محدود بنانا پڑے گا۔ گھنٹوں گھنٹوں اماں بچے کے سامنے بیٹھ کر شارٹس دیکھ رہی ہے اور اسکرول کرتے جا رہی ہے، شارٹ ویڈیو دیکھتے جا رہی ہے۔ اگر ہم نہیں چھوڑیں گے یہ نشہ جو ہمیں لگا ہے تو پھر بچہ اس نشے کو کیسے چھوڑے گا؟ اگرچہ یہ نشہ بچے کے لیے زیادہ ہانی کارک ہے اور مضر صحت ہے، نقصان کا باعث ہے، لیکن شروعات ماں باپ کو اپنی ذات سے کرنی پڑے گی۔ صرف نصیحت سے کام نہیں چلے گا، اپنی ذات سے اس کو شروع کرنا پڑے گا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مرد، شوہر، گھر کے ذمہ دار جب گھر میں آ گئے، ابو جی گھر میں آ گئے، اب آپ گھنٹوں گھنٹوں بزنس کے نام پر، کاروبار کے نام پر فون لے کر بیٹھے رہیں گے تو بچہ سوچے گا کہ نہیں یہ بہت کام کی چیز ہے، اس لیے تو ابا لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو بڑی پریشانی، ایک مشورہ یہ یاد رکھیں، بڑی پریشانی سیل فون کی ہے، اسمارٹ فون کی ہے۔ آپ کا کام اگر انتہائی ضروری ہے تو آپ وہ سادہ فون پرانا والا جس میں صرف کالنگ ہو سکے، گھر پر آنے کے بعد وہ استعمال کریں تاکہ بچوں کو اسمارٹ فون کی عادت سے بچایا جا سکے۔ تو پوائنٹ نمبر 1، خود ماں باپ اپنی ذات سے شروعات کریں، بچوں کو نصیحت پر اکتفا نہ کریں، خود عمل شروع کریں گے۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ یا اپنی بچی کو رابعہ بصریہ بنانا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں، پہلے خود نیک بن جائیں، بچے خود بخود نیک ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، دوسری بات،
ماں باپ بچوں کو وقت دینا شروع کریں. باپ الگ فون میں لگا ہوا ہے, اماں الگ فون میں لگی ہے, تو پھر بچہ اکیلے کیا کرے گا؟ ماں باپ کے پاس آج اپنے بچوں کو دینے کے لیے پیسہ بہت ہے لیکن وقت نہیں ہے. وقت نہیں دیں گے تو بچہ اس نشے کا شکار ہو کر رہے گا. پوائنٹ نمبر 3, ہمارے بچے اس کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کھیلنے کی چیز ہے. ان کو بتانا ہے کہ یہ کھلونا نہیں ہے, یہ کام کی چیز ہے, ضرورت کی چیز ہے, کھلونا نہیں ہے. اگر اس کا صحیح آلٹرنیٹ اور صحیح نعم البدل, صحیح کھلونا جو شرعاً جائز بھی ہو, بچے کے دین اور دنیا کے فائدے کا باعث ہو, جب تک صحیح کھلونا نہیں دیں گے تو بچہ اس کو کھلونا سمجھ کر پکڑ لے گا. تو بچے کو اس کے نشے کی عادت چھڑانے کے لیے ان کو صحیح کھلونا ان کی عمر کے اعتبار سے دیا جائے. پوائنٹ نمبر 4, چوتھی بات یہ ہے کہ آج کل بچے اس ایڈکشن کی وجہ سے موٹے کتنے ہو رہے ہیں. دن بھر کونے میں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہے ہیں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے, کوئی اسپورٹس اور گیم نہیں ہے. کرکٹ بھی فون پر کھیل رہے ہیں, گیم بھی فون پر کھیل رہے ہیں, اور فٹ بال بھی گیم جو ہے وہ بھی فون پر کھیل رہے ہیں. تو چوتھی چیز ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں, جسمانی کھیل کود میں لگایا جائے, ورنہ بچہ سوشل لائف سے بالکل کٹ کر گھر کے ایک کونے کا اور موبائل کا رشتہ دار بن کر رہ جائے گا. نمبر 5, اس کا یہ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہ موبائل کا جب نشہ لگ گیا تو کھانے پینے کا ٹائم بھی فکس نہیں ہے, سونے کا ٹائم بھی فکس نہیں ہے, موبائل ہی لے کر بیٹھے ہیں. بہرحال نمبر 5, پانچویں بات, بچے کو اس کا نقصان بتائے کہ بھائی اس کا کیا کیا نقصان ہے. آنکھ خراب ہوتی ہے, بے حیائی آتی ہے. اچھے طریقے سے سنجیدہ انداز میں بچے کو نقصان بتائیں. اور یاد رکھیں, اگر بچہ ایسے موبائل دیکھ رہا ہے, بیٹا موبائل ابھی بند کر. اگر تھوڑا سا بڑی عمر کا بچہ ہوگا وہ باغی بن جائے گا, سرکش بن جائے گا, نافرمانی پر اتر آئے گا. 5 منٹ میں بند کرو, آدھے گھنٹے میں بند کرو, 10 منٹ میں بند کرو, وقت دے دیں. اگر اسی وقت بند کریں گے تو وہ جھنجھلا جائے گا کہ یار بیچ گیم میں بند کروا رہے, بس 5 منٹ کے اندر بند کر دے. اس طرح اس کو ٹائم دے کر اور اس کے نقصان بتائیں. سوشل میڈیا کی دنیا کا بہت بڑا آدمی بل گیٹس کے نام سے آپ جانتے ہیں, اور ایپل فون کا جو بانی ہے, فاؤنڈر ہے, ان لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے بچے موبائل یوز نہیں کریں گے. تحقیق بتاتی ہے, ماہرین ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے طے کیا ہے کہ 16 سال 16 ایئرز سے پہلے ہم بچوں کو موبائل نہیں دیں گے. تو یہ موبائل بنانے والے لوگ, کمپنی کے مالک لوگ اپنے بچوں کو کیوں نہیں دے رہے, اور ہم یہ آگ کا انگارہ اپنے بچوں کو پکڑا رہے. اور اگلی بات نمبر 6, اگر بچوں کو موبائل کھیلنے کے لیے دینا ہی ہے تو ایک وقت طے کر دیں کہ دیکھو بیٹا موبائل ملے گا آپ کو رات میں 9 سے 10, کوئی بھی ایک وقت طے کر لیں, 9 سے 9:30, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, یعنی اس کی اسکول, اس کا مدرسہ, اس کا ٹیوشن, ان سب کے بعد کھیل کا جو وقت ہے اس میں سے آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہو گیا, وقت طے کر کے اس کو دیا جائے. اس سے پہلے آپ کو فون جمع کرا دینا پڑے گا, یہ اس کی نگرانی کریں. اور نمبر 7, 7واں پوائنٹ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو بحیثیت مسلمان بچپن ہی سے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ بہت بڑے ہیں, اللہ گناہ پر پکڑ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ گناہ کرنے پر سزا دیتے ہیں, خوف خدا اور خوف آخرت. اور بچوں ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, مرنے کے بعد اللہ ہمارا حساب لیں گے, اچھا کام کریں گے تو جنت ملے گی ورنہ جہنم ہے. یہ چیزیں بچپن سے خوف خدا اور خوف آخرت بچوں کو سمجھائیں. نمبر 8, بچوں کو یہ سمجھائے کہ اس کا پرپس کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. کسی نے بہت پیاری بات بتائی, ہمیں تو بہت پسند آئی. انہوں نے کہا کہ اس سیل فون کا مقصد صرف 2 چیزیں, انفارمیشن, کمیونیکیشن. بہت پیارا جملہ لگا. اس فون کے 2 مقصد ہیں, انفارمیشن, تحقیقات, دین اور دنیا کی تحقیقات اگر ہمیں اس سے مل رہی ہے, دینی بیانات مل رہے ہیں, تو دنیا کی خبر, دین کی خبر, انفارمیشن.
اور کمیونیکیشن یعنی مواصلات، رابطہ اور کانٹیکٹ، اپنے رشتہ داروں سے کانٹیکٹ کرنا. تو یہ دو ہی اس کا مقصد ہے. لیکن آج ایک تیسرا مقصد انٹرٹینمنٹ اس کا مقصد بنا لیا گیا ہے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے. تفریح تباہ کی جگہ پارک ہے، رشتہ دار ہے، دوستی یار ہے، اچھے دوست ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے، تفریح تباہ کی چیز نہیں ہے. یہ یا تو انفارمیشن یا کمیونیکیشن، یہ دو کام کے لیے اس چیز کو بنایا گیا ہے. تیسرا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھا جائے اور بچوں کو سمجھایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ان کا اسکرین ٹائم دھیرے دھیرے کم کر کے گرین ٹائم بڑھائے. اسکرین ٹائم کم کریں، گرین ٹائم بڑھائیں. گرین ٹائم کیا ہے؟ ان کو کھیلنے کے لیے بھیجیں، پارک میں بھیجیں، گرینری میں بھیجیں اور اس سے بچائیں. نمبر 9، 9ویں بات کہ ہم اپنے بچے کی تعلیم کا شیڈیول اتنا ٹائٹ بنا دیں، اسکول کا ٹائم، ٹیوشن کا ٹائم، مدرسے کا ٹائم، ماں باپ کی تعلیم و تربیت کا ٹائم. خود بھی بچوں کو کچھ سکھائیں. ماں باپ استاد بننا بہت ضروری ہے. تو 4 چیزیں: اسکول، ٹیوشن، مدرسہ اور ماں باپ کی تعلیم. یہ 4 چیزوں میں بچے کا اتنا ٹائم نکل جائے کہ وہ اتنا تھک جائے کہ تھک ہار کر سو جائے، اس کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس کا ٹائم ہی نہ ملے. اس کا ٹائم تعلیم و تربیت میں اتنا بیزی شیڈیول کر دو کہ اس کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور نمبر 10، آخری پوائنٹ یہ کہ اللہ عز و جل سے دعا کا بھی اہتمام کریں کہ یا اللہ اس کے فائدے کے طور پر ہمیں اس کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس کے ضرر سے، اس کے نقصان سے، جس سے ہماری دنیا یا آخرت برباد ہو جائے، نہ اللہ آپ ناراض ہو جائے، گناہ کمانے کا ذریعہ بن جائے، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. تو 10ویں چیز اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. یہ 10 کام کر لیں، انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اس نشے کی لت سے محفوظ ہو جائیں گے. اور رب کریم سے دعا ہے ہمیں بھی اگر یہ نشہ ہے، اللہ اس نشے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. 2 اہم کام جو بتائے گئے، انفارمیشن، کمیونیکیشن، ان 2 کاموں کے لیے صحیح مقاصد میں اس کو رب کریم استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے مضرات اور مفسدات سے، اس کی خرابیوں اور تباہ کاریوں سے رب کریم ہماری اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی رب کریم حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.